بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ۔ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے عہد پورے کرو۔ تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کیے گئے سوائے ان کے جو تمہیں سنائے جائیں گے، مگر شکار کو حلال نہ جانو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، بے شک اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے۔ اے ایمان والو، شعائر اللہ کی نشانیاں حلال نہ سمجھو، اور نہ ادب والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، اور نہ نیاز آبا کے جانور، اور نہ گلے میں قربانی کے پٹا ڈالے ہوئے، اور نہ آنے والے خانے کعبہ کو جو اپنے رب کا فضل اور خوشنودی چاہتے ہیں، اور جب احرام کھول دو چاہو تو شکار کر لو، اور اس قوم کی دشمنی جو تم میں کو روکتی تھی، مسجد حرام خانے کعبہ سے اس کا باعث نہ بنے کہ تم زیادتی کرو، اور ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور پرہیزگاری میں، اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو گناہ اور سرکشی میں، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ حرام کر دیا گیا تم پر مردہ اور خون اور سور کا گوشت، اور جس پر پکارا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام، اور گلا گھونٹنے سے مرا ہوا، اور چوٹ کھا کر مرا ہوا، اور گر کر مرا ہوا، اور سنگ مرا ہوا، اور جس کو درندے نے کھایا ہو، مگر جو تم نے ذبح کر لیا، اور حرام کیا گیا جو آستانے پرستش گواہوں پر ذبح کیا گیا، اور یہ کہ تم تیسروں سے پاسے ڈال کر تقسیم کرو۔ یہ گناہ اور عذاب کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کیا۔ پھر جو بھوک میں لاچار ہو جائیں لیکن مائل نہ ہو گناہ کی طرف، اس کے لیے گنجائش، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے؟ کہہ دے تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کی گئی ہے، اور جو تم شکاری جانور سدھاؤ شکار پر دوڑانے کو تم انہیں سکھاتے ہو، اس سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، بس اس میں سے کھاؤ جو وہ تمہارے لیے پکڑ رکھے، اور اس پر اللہ کا نام لو، ذبح کر لو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کی گئی، اور حلال کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی حلال ہے، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، قید نکاح میں لانے کو، نہ کہ مستی نکالنے کو، اور نہ چوری چھپے اشنائی کرنے کو، اور جو ایمان کا منکر ہوا اس کا عمل ضائع ہوا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والے میں سے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو دھو لو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کہنیاں تک، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں دھو ٹخنوں تک، اور اگر تم ناپاک ہو غسل کی حاجت ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آئے، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آئے، یا تم میں سے عورتوں سے صبح کی پھر نہ پاؤ پانی، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو،
यानी उससे अपने मुंह और हाथ का मसह करो। अल्लाह नहीं चाहता कि तुम पर कोई तंगी करे, लेकिन चाहता है कि तुम्हें पाक कर, और यह कि अपनी नेमत पूरी करे तुम पर, ताकि तुम एहसान मानो और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत याद करो और उसका अहद जो तुमने उससे बाधा, जब तुमने कहा हमने सुना और हमने माना और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह दिलों की बात जानने वाला है। ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए खड़े होने वाले जो जाओ इंसाफ की गवाही देने को, और किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें उस पर न उभारे कि इंसाफ न करो। तुम इंसाफ करो, यह ताकवा के ज्यादा करीब है, और अल्लाह से डरो, बेशक तुम जो करते हो अल्लाह उससे खूब बाखबर है। जो लोग ईमान लाए और उन्हें अच्छे अमल किए, अल्लाह ने वादा किया कि उनके लिए बख्शिश और बड़ा अजर है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुठलाया, यही जहन्नम वाले हैं। ऐ ईमान वालों, अपने ऊपर अल्लाह की नेमत एहसान याद करो, जबकि गिरोह ने इरादा किया कि वह बढ़ाए तुम्हारी तरफ अपने हाथ दस्त दराजी करने को, तो उसने तुमसे उनके हाथ रोक दिए। और अल्लाह से डरो और चाहिए कि अल्लाह पर भरोसा करे ईमान वाले। और अलबत्ता अल्लाह ने बनी इस्राइल से अहद लिया, और हमने उनमें से मुकर्रर किए 12 सरदार, और अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुम नमाज कायम रखोगे और देते रहोगे ज़कात, और मेरे रसूलों पर ईमान लाओगे और उनकी मदद करोगे, और अल्लाह को कर्ज हंसना अच्छा कर्ज दोगे, मैं तुम्हारे गुनाह जरूर दूर कर दूंगा और तुम्हें उन बागात में जरूर दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती है। फिर उसमें से बात तुम में से जिनने कुफ्र किया, बेशक वह सीधे रास्ते से गुमराह हुआ। सो उनके अहद तोड़ने पर हमने उन पर लानत की और उनके दिलों को सख्त कर दिया। वह कलाम को उसके मवाके से फेरे देते हैं, बदले देते हैं, और वह भूल गए, फारामोश कर बैठे उसका बड़ा हिस्सा जिनकी उन्हें नसीहत की गई थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से थोड़ों के सिवा हमेशा उनकी खियानत पर खबर पाते रहे, सो उनको माफ कर दे और दरगुजर करे, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। और उन लोगों से जिन्होंने कहा हम नासारा हैं, हमने उनका अहद लिया, फिर वह उसका बड़ा हिस्सा भूल गए जिसकी उन्हें नसीहत की गई थी, तो हमने उनके दरमियान लगा दिया, डाल दिया रोज़े क़यामत तक अदावत और बुग़ज़, और अल्लाह जल्द उन्हें जता देगा जो वह करते हैं। ए अहले किताब, यकीनन तुम्हारे पास हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, वह तुम्हारे लिए तुम पर बहुत सी बातें जाहिर करते हैं जो तुम किताब में से छुपाते थे, और वह बहुत उमूर से दरगुजर करते हैं। तहकीक तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब, उससे अल्लाह सलामती की राहों की उसे हिदायत देता है जो उसकी रजा के ताबे हुआ, और वह उन्हें निकालता है अंधेरे से नूर की तरफ अपने हुक्म से, और उन्हें सीधे रास्ते की हिदायत देता है। तहकीक काफिर हो गए वह जिन लोगों ने कहा अल्लाह वही मसीह अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम हैं। कह दीजिए तो किसका बस चलता है अल्लाह के आगे कुछ भी। अगर वह चाहे कि मसीह अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को और उसकी माँ को हलाक कर दे और जो ज़मीन में है सबको, और अल्लाह के लिए सल्तनत आसमानों की और ज़मीन की और जो कुछ उनके दरमियान है वह पैदा करता है जो चाहता है, और अल्लाह हर शय पर कादिर है। और यहूद और नसारा ने कहा हम अल्लाह के बेटे और उसके प्यारे हैं। कह दीजिए फिर वह तुम्हारे गुनाहों पर तुम्हें सजा क्यों देता है।
نہیں بلکہ تم بھی ایک بشر ہو، اس کی مخلوق میں سے وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، وہ نبیوں کا سلسلہ ٹوٹ جانے کے بعد تم پر کھول کر بیان کرتے ہیں کہ کہیں تم یہ کہو ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا نہیں آیا اور نہ ڈرانے والا۔ تحقیق تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے آ گئے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو جب اس نے تم میں سے نبی بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں دیا جو جہانوں میں کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم، ارض مقدس میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھ پھیرتے ہوئے نہ لوٹو ورنہ تم نقصان میں جا پڑو گے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک اس میں سے ایک زبردست قوم ہے اور ہم وہاں ہرگز داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس میں سے نکل جائے، پھر اگر وہ اس میں سے نکلے تو ہم ضرور اس میں داخل ہوں گے۔ ڈرانے والے میں سے دو آدمیوں نے کہا، ان دونوں پر اللہ نے انعام کیا تھا کہ تم پر ان پر دروازے سے حملہ کر کے داخل ہو جاؤ، جب تم اس میں داخل ہوں گے تو تم کی غالب ہوں گے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم ایمان والے ہو۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، جب تک وہ اس میں ہیں ہم وہاں کبھی بھی ہرگز داخل نہ ہوں گے، سو تو جا اور تیرا رب تم دونوں لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں اختیار نہیں رکھتا سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی کے، پس ہمارے اور ہماری نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے، فیصلہ کر دے۔ اللہ نے کہا، پس یہی سرزمین حرام کر دی گئی ان پر، 40 سال وہ زمین میں بھٹکتے پھرتے، تو نافرمان قوم پر افسوس نہ کر۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا حال واقعہ سنا۔ جب دونوں نے کچھ نیاز پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی۔ اس نے بھائی کو کہا، میں تجھے ضرور مار ڈالوں گا۔ اس نے کہا، اللہ صرف قبول کرتا ہے پرہیزگاروں سے، البتہ اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھائے گا، میں پھر بھی اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں کہ تو قتل کروں۔ بے شک میں سارے جہان کے پروردگار اللہ سے ڈرتا ہوں، بے شک میں چاہتا ہوں کہ تو حاصل کرے، ذمہ دار ہو جائے میرے گناہ کا اور اپنے گناہ کا، پھر تو جہنم والوں میں سے ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ پھر اس کو اس کے نفس سے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا، اس نے اس کو قتل کر دیا تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے بھیجا ایک کوا زمین ادیرتا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ اس نے کہا، ہائے افسوس، مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ اس کوے جیسا ہو جاؤں کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپاؤں، پس وہ نادم پشیماں ہونے والا میں سے ہو گیا۔ اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کسی ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر یا ملک میں فساد کر کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے قتل کیا تمام لوگوں کو، اور جس نے کسی ایک کو زندہ رکھا بچایا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندہ رکھا بچا لیا۔ اور ان کے پاس آ چکے ہمارے رسول روشن علائد کے ساتھ، پھر اس کے بعد ان میں سے اکثر زمین میں حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔
یہی سزا ہے ان کی جو لوگ اللہ اور ان کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں، ملک میں فساد برپا کرنے کی وہ قتل کیے جائیں یا سولی دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں، مخالف جانب سے ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں یا ملک بدل کر دیے جائیں، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے توبہ کر لیا کہ تم قابو پاؤ ان پر، تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور اس کی طرف اس کا قرب تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ جن لوگوں نے کفر کیا جو کچھ زمین میں ہے، اگر سب کا سب اور ان کے ساتھ اور اتنا ہی ان کے پاس ہو کہ وہ اس قیامت کے دن عذاب کے فیصد بدلہ میں دے، تو وہ ان سے قبول نہ کیا جائے اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ وہ چاہیں گے کہ وہ آگ سے نکل جائے، حالانکہ وہ اس سے نکالنے والے نہیں، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا دائمی عذاب ہے۔ چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ سزا ہے اس کی جو انہوں نے کیا، عبرت ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ پس جس نے توبہ کی اپنے جرم کے بعد اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخشے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔